اعلان خدائے کائنات کا تبارک العظیم بے دل ملک بابرکت وزاد ملک جس کے ہاتھ میں وہ حوالہ کل شیء قدیر اور پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ پروردگار ہے جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا، وہی وہ پروردگار ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اور موت اور حیات خلق فرمانے کے بعد اس کا مقصد جو قرآن نے واضح کیا کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے خلق فرمایا۔ آگے ارشاد گرامی قدر ہے الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ پروردگار جس نے موت اور حیات کو خلق فرمایا۔ کیوں خلق فرمایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم یہ آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے، تم میں احسن عمل انجام دینے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا ان سے کون ہے۔ یہ آزمائش ہے، زندگی کی آزمائش ہے، اور مرنے کے بعد تو آزمائش بھی آزمائش ہے۔ قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے، اور زندگی جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہے یہ زندگی کی آزمائش میں ہے، اور آزمائش کو اتنی بڑی مشکل آزمائش نہیں ہے بلکہ بڑی آسان ہے کہ تم احسن عمل انجام دو، بہترین عمل انجام دو، اچھا عمل انجام دو۔ اللہ نے ہم سے اعمال کا مطالبہ کیا اور رزق کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ رزق کا وعدہ کر رہا ہے اور مطالبہ ہم سے کر رہا ہے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو احسن عمل چاہیے، بہترین عمل چاہیے، بہترین عمل لے کے وہ ہماری بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ اللہ نے ہم سے نہیں کیا، صرف اور صرف اچھے اعمال کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ اور ہر ذی شعور آدمی، عقل مند آدمی جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کچھ نہیں جائے گا، سب یہی رہ جائے گا۔ یہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس بات کا انکار کر دے۔ ہر بندہ بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ یہی کہے گا کہ صاحب ساتھ میں کچھ جانے والا نہیں ہے، سب یہی رہ جائے گا۔ ساتھ میں جانے والی چیز کیا ہے؟ دنیاوی چیز اگر دیکھی جائے تو وہ جو 20-25 میٹر کپڑے میں جو لپیٹا جائے گا جسے کفن کہا جاتا ہے، بس یہ ساتھ میں جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور ساتھ میں جانے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر کچھ میت کے مرنے والے کے اگر جو وارثان ہیں تو سلام کے نام پر ایک کپڑا ہے جس میں بندے کو لپیٹا جائے گا اور وہ جو ہے ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کچھ ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ اور کفن کے معاملات میں بڑا آپ لوگ چاہتے ہیں صاحب کہ کتنا دیا جائے، کیسے دیا جائے، کیا پہنا جائے، کربلا کرائیں گے، یہ لائیں گے۔ جو کربلا سے کفن آتا ہے اس میں صرف اور صرف کفن ایک آتی ہے جو باقی میں میت کو رکھی جاتی ہے، باقی جو مکمل کفن ہوتا ہے وہ لانا پڑتا ہے۔ اس میں صرف 3 کپڑے واجب قرار دیے گئے ہیں، ایک جو ہے وہ لنگی واجب ہے، ایک الفی یا کرتا یا پیراہن، یہ تینوں ایک ہی نام ہے۔ ہم انہیں چاہتے سب الفی کسے کہتے ہیں، کرتا کیا ہوتا ہے، پیراہن کیا ہوتا ہے، یہ تینوں ایک ہی ہے، چاہے الفی کہہ لیں، چاہے کرتا کہہ لیں، چاہے پیراہن کہہ لیں، ایک ہی چیز یہ واجب ہے۔ اور ساتھ ایک چادر جو ہوتی ہے جسے کوٹ کی چادر کہا جاتا ہے، جس میں مردے کو لپیٹا جاتا ہے، یہ 3 کفن واجب قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مستحب ہے کہ اگر مرد کی میت ہے تو اس کے سر پہ امامہ بندہ ہونا چاہیے، ران پیچ ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ عورت کی ہے تو ران پیچ ہو اور امامہ کی جگہ پر مقنا ہونا چاہیے اور سینہ بند ہونا چاہیے، یہ مستحب قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے کپڑے اگر 5 ساڑھے 5 6 فٹ کا بندہ بھی اگر کوئی جاتا ہے تو 27-28 میٹر میں بہترین لمبا چوڑا جو ہے مردے کو بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس میں کوئی الجھنے والی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس وقت کام صرف مولانا حضرات کرتے ہیں، یہ صرف مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ وارث میت جو ہے اس کا کام ہوتا ہے، یہ ولی میت کا کام ہوتا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے میت کا وہ ان چیزوں کا انتظام کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ کسی کو ہائر کرے، پھر وہ کسی کو لے کر
सारी जिम्मेदारी शरीयत ने आयत की है वलीयत के ऊपर कि जो मरने वाला का वली है, हमारा रात को सबको जाना है, किसी ना किसी का दुनिया से जाता है, तो जो वली का होता है मैयत का, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो गुस्ल से लेकर कफन से लेकर और दफन तक के सारे इंतजाम खुद करे, और अगर नहीं कर सकता तो फिर वो किसी को लाए कि साहब आपने काम को अंजाम दीजिए, और वो लाने वाला जरूरी है कि वो हिसाब हो तो वो हिसाब नहीं आएंगे, जो बंदा भी जानता हो ये काम करना ऐसा तरीके से वो आगे काम को अंजाम दे दे। तो ये 7 काम पर वाजिब है, जरूरी है ये, तो हम साथ जाएंगे क्या, ये चीजें साथ जाएंगी। अब कब्र में दफनाने के बाद तो सब आ गए, अब जिससे आप मोहब्बत करते थे, औलाद जिसे आपने अपने आंखों से पाला था, वो औलाद जिसको पालने के लिए हमने आपने ना हराम देखा, ना हलाल देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी, बस 24 घंटे लगे रहे के साथ पाल पूछते, इनके लिए करे साहब। आप किसी से पूछ ले जो साहिबान औलाद का बनवा है, साहब किस लिए कर रहे हैं, अरे साहब सब कुछ औलाद के लिए कर रहे हैं। अब जब औलाद हो गए इंसान अपने लिए जीना छोड़ देता है, फिर वो औलाद के लिए जीने लगता है। तो सब कुछ काम उस औलाद के लिए आपने किया है, वो औलाद भी आपके कब्र तक के साथ है। जैसे कब्र में उतारा गया है, वो देखो अब ये औलाद जो है वो अब खत्म, अब इस औलाद को बेचारे को स्वयं की फिक्र पड़ जाएगी कि गोश्त कहाँ से लाऊं, बाबा चिकन सलाम रोटी कहाँ से बनाऊं, सालन कौन अच्छा बना, तो उसको इसकी फिक्र पड़ जाएगी। वो तो रोना भी भूल जाएगा, जिसका आपने नाजों से मारा है वो रोना भी भूल जाएगा, वो इनका वो करता उलझ के रह जाएगा। तो अब साथ क्या जाएगा? अब कुरान क्या कहता है कि हमने आपसे किस चीज का मुतालबा किया? कुरान ने हमसे ना दौलत का मुतालबा किया, ना हमसे जायदाद का मुतालबा किया, ना औलाद का मुतालबा किया। कुरान ने कहा अहसनो अमला, बेहतरीन अमल आप लेकर आइए। तो अब ये वो चीजें हैं कि जो दुनिया में भी काम आएगी है और मरने के बाद भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि हम और आप नमाजें पढ़ रहे हैं, हम और आप नेकियां अंजाम दे रहे थे, नेकियां सिर्फ हमारे मरने के बाद काम आएंगी, दुनिया में भी ये नेकियां काम आती है। इसलिए हम और आप माशरे में ये मुशाहिदा करते हैं, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी बंदे का कोई हादसा हो जाए किसी के साथ और वो हादसे में बच जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, न जाने कौन सी नेकी थी जो काम आ गई है। क्या कभी किसी ने कहा न जाने कौन सा गुनाह था जिसे बचा के ले गया, चाहे वो गुनहगार बंदा ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी ये कहेगा कि न जाने कौन सा नेक अमल था जो काम आ गया। तो पता चला नेक अमल मरने के बाद नहीं, जिंदगी में ही नेकियां काम आने वाली है। एक सलाम पढ़िए मिलके मोहम्मद अब जो बाबा है दिल लगा तो सब बहुत में बात आगे बढ़ाई है, अगर आपको दिलचस्पी हो जरा सा तो मैं इसका खिदमत में कुछ काम आएगा नहीं आएगा, नेकियां काम आएंगी। और कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं कि जो इंसान को इस तरह आलूदा कर देते हैं कि जो जहन्नम का सर्टिफिकेट बन जाता है, उस तरह का गुनाह है। और सजाएं ऐसी मुअय्यन की गई है कि अगर बयान किया जाए नंबर से तो लोग डर जाते हैं, साहब क्या बयान कर रहे हैं, हालांकि हकीकत नहीं है, रिवायात में बयान किए गए भाई गुनाहों की सजा मिलेगी किसी। मैं आपसे अपनी इब्तिदाई तकरीर में बात कर दूं, गुनाह की सजा मिलेगी किसी, मोमिनीन को मिलेगी, हमारे रात के लिए रखी गई है, काफिरीन मुनाफिकीन इन सब के लिए तो वन्नारुल मुनाफिकीन वन्नारुल काफिरीन, जहन्नम किसके लिए, काफिरों के लिए, जहन्नम किसके लिए, मुनाफिकों के लिए, वल जन्नतुल मोमिनीन, तो मोमिनीन के लिए तो जन्नत है। तो जाहिर सी बात है कि जन्नत में कोई गुनाह से आलूदा बंदा तो जाएगा नहीं, उसके पहले गुनाहों को झाड़ा जाएगा, उसे पाक साफ किया जाएगा, फिर उसे जन्नत में भेजा जाएगा। तो जितने भी ये सजाएं बयान की गई हैं, ये सब सजाएं हमारे आपके लिए, ये ना काफिरों के लिए है, ये ना मुनाफिकों के लिए, किसी के लिए नहीं है। ये हमारे पाक किसे किया जाएगा, जन्नत में जाने के लायक किसे बनाया जाएगा। भाई मस्जिद में अगर कोई बंदा हालत निजासत में है तो क्या मस्जिद में आ सकता है? अगर कोई बंदा नजीस है तो क्या मस्जिद में आ सकता है? तो उसे मस्जिद में आने से पहले पाक होना पड़ेगा। तो जब नजीस बंदा मस्जिद में नहीं जा सकता तो गुनाहों से आलूदा बंदा जन्नत में कैसे चला जाएगा? उसे पाक किया जाएगा, उसे पाक किया जाएगा, उसके गुनाहों को झाड़ा जाएगा, उसके गुनाहों को पाक किया जाएगा। और वो पाक कैसे किया जाएगा? तो साथी के आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफर सादिक अक्सर जो सामने मौजूद है, सामने वो सब नौजवान लोग हैं, नौजवान लड़के, तो मैं आप ही लोगों के दर्स कराऊंगी, तो उससे बेहतर जानते हो बुजुर्ग बैठे ये सब बातें जानते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है, इनसे तो हमने सीखा है, जो आपको बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इमाम से जब पूछा गया कमौला वो जो क़यामत का मैदान है, वहाँ पे सब आएंगे,
اس تقریر کا ایک حصہ میں یہاں پڑھ چکا ہوں، میں چاہتا ہوں دوسرا حصہ پھر تو بیان کیا جائے. ممکن ہے کہ آپ کو یاد ہو، کسی کو ممکن ہے سب بھول گئے ہو، تو پھر آپ یہ باتیں تو ایسی جو بھول ہی نہیں جا سکتی. پھر بھی کوئی بندہ بھول گیا تو سب بڑا جھگڑا والا ہے کہ ایسی بات سن کے بندہ بھول جائے. تو یہ تقریر کا ایک حصہ میں یہاں پڑھ چکا ہوں اسی مقالے میں اس منبر سے. اگلا حصہ مجھ سے کہا گیا پڑھ دیجیے، پڑھ دیتا ہوں. یاد رکھنا تو آپ کا کام ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے. تو امام سے پوچھا گیا مولانا کیسے لوگ قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا؟ یہ بات ہے بھائی کوئی بندہ ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو قبر سے نہیں اٹھیں گے. کوئی کہہ سکتا ہے سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب بندے اٹھیں گے. اور اٹھنے کے بعد جو میدان جسے میدان محشر یا میدان قیامت کہتا وہاں سب کوئی کہتا کر لیا جائے گا. قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں قیامت بنا ہے قیام سے. آپ نماز پڑھتے حالت قیام میں، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. تو جو میدان محشر ہوگا میدان قیامت، اسے میدان قیامت اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہاں کسی کو بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی. چاہے کتنا بڑا چودھری صاحب ہو، صاحب تو پردھان جی تھے ہوں گے پردھان جی، صاحب تو بڑے چودھری صاحب تھے ہوں گے چودھری صاحب، یہ تو بہت بڑے میر صاحب تھے صاحب 500 گیٹ کے مالک ہوں گے. یہاں پہ سب برابر ہے صاحب، سب کو کھڑا رہنا پڑے گا، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارا آپ کہتے ہیں نا کہ پھر کوئی بزرگ نہیں بیٹھے گا اس کے لیے کرسی لا کے رکھتے تھے. وہاں یہ کوئی سسٹم نہیں ہونا، نہ کرسی نہ بیس کچھ نہیں، اسٹینڈنگ کھڑا رہنا پڑے گا سب کو. اچھا صاحب کئی گھنٹے کھڑے رہنا پڑے گا؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ تو کھڑے رہ سکتے ہیں. تو وہ جو دن ہوگا قیامت کا وہ 1-4 گھنٹے کا نہیں ہوگا. اب وہ قرآن کہتا ہے کہاں میں بتاؤ 50 الف سنت. اب یہ قرآن کی آیت ہے تو میرے خطابت نہیں کہ آپ اسے مانیں تو مولوی صاحب بھیگ گئے. یہ قرآن کی آیت ہے، اگر آپ انکار کر دے کوئی بندہ تو اسلام سے خارج ہو جائے. قرآن کہتا ہے قیامت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہاں بندہ تو 50 منٹ کھڑا نہیں رہ سکتا، اسے وہاں پہ 50,000 سال تک کھڑا رہنا پڑے گا. رہنا پڑے گا اللہ کو. والامر یومئذ للہ، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چاہیے. کوئی بندہ صاحب آئے ہم تو صدر صاحب ہے مولوی صاحب کو ہماری ماننی پڑے گی، تو بھیا صدر سیکرٹری جو بھی ہو یہاں ہو، جس کو چلانی جتنی چلانی یہاں چلاؤ، چاہے مولوی صاحب کو چلاؤ کسی کو چلاؤ. وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے، وہاں صرف اللہ کی چلے گی. جو قرآن کہہ رہا ہے والامر یومئذ للہ، یہ سورہ پاک کے آخر میں 300 پارے کے سورے میں یہ تمام آیتیں آپ کو مل جائیں گی. قرآن کہتا ہے جب موبائل میں قرآن ہے تو ابھی آپ تصدیق کر لیجیے موبائل میں قرآن نکال کے. قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. اسٹینڈنگ کھڑا رہنے کا مطلب کھڑا رہنا پڑے گا، چاہے آپ چودھری صاحب کے کچھ بھی تھے کھڑا رہنا پڑے گا آپ کو. تو امام سے پوچھا گیا مولا جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے کیسے لوگ اٹھیں گے قبر سے؟ تو مولا نے بیان کرنا شروع کیا، کہا کہ کاش تم قرآن کو یاد کرنے کی بجائے سمجھ لیتے. یاد کرنا بڑا آسان ہے لیکن قرآن کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور قرآن کبھی بھی بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آئے گا. کئی لوگوں نے نبی کو بغیر اہل بیت کے سمجھنا چاہا تو لوگوں کو نبی اپنے جیسا نظر آیا. بیان لوگوں نے نبی کو کہا نبی ہم جیسے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نبوت کو سمجھنا چاہا بغیر اہل بیت کے. تو اہل بیت کا دامن چھوڑ کے نبوت کو سمجھنا چاہا تو نبوت ہمیں ہم جیسی نظر آئی، لوگوں کو ان کے جیسا بڑا بھائی نبی نظر آ گیا. تو بغیر دامن اہل بیت کے نبوت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اب میں فکرہ کروں تاکہ آپ متوجہ ہو جائے. بغیر اہل بیت کے قرآن اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ پیغمبر نے کسی اور ذات کو قرآن کے ساتھ بتایا ہی نہیں. پیغمبر نے صرف نے کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کو علی کے ساتھ بتایا گیا، قرآن کو علی کے ساتھ بتایا گیا تو ظاہر سی بات ہے قرآن سمجھائے گا وہی جس کے ساتھ قرآن کو بتایا گیا. تو قرآن کو مولا نے کہا کاش تو قرآن سمجھ لیتے کہ قرآن مجید تو خود کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا. اب یہ تو بچہ ہی باقی ہے سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کا مطلب وہ پھونک نہیں مانی گئی. سور پھونکنے کا مطلب اگر آسانی سے سمجھا جائے تو وہ قیامت کا بگل بجے گا. جیسے ہمارے یہاں موجودہ ہے کہ دلی میں ہونے والا صاحب الیکشن کا بگل بن چکا ہے، یعنی تیاریاں تمام اس کی ہو چکی ہے. تو وہ جو اسرافیل ہے وہ آئیں گے اور وہ اعلان کر دیں گے. سور پھونکنے کا مطلب اعلان کر دیں گے صاحب وہ قیامت برپا ہونے والی ہے. وہ اسرافیل کام ہی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، وہ بگل بجائیں گے.
مولانا نے فرمایا یہ بدو ہے قرآن کے گواہی صاحبوں میں بات سور ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور بدو بجے گا فتاتون افواجا تو لوگ گروہ در گروہ جمع ہونا شروع ہوں گے. یعنی قیامت کے میدان میں کیسے اٹھیں گے لوگ؟ اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ اٹھیں گے, گروہ کے ساتھ اٹھیں گے. اب یہ گروہ کیا ہوں گے؟ رابع نے پوچھا تو مولانا نے جواب دیا. تو مولانا نے 8 گروہ بیان کیے. ابھی 8 گروہ امام نے بیان کیے اور 27 یا 29 گروہ رسول خدا نے بیان کیا. اب معراج میں گئے اور جب آپ کو مناظر دکھائے گئے تھے اور وہ مناظر دیکھنے کے بعد رسول کی پیچھے مبارک سفید ہو گئی. رسول کو بڑھاپا طاری ہو گیا تھا اور حضور سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اتنے جلدی بوڑھے ہو گئے, کیونکہ آج بھی اگر کوئی بندہ اچھا فٹ رہے سردی میں کوئی پیے تو وہ 50 سال کی عمر میں بوڑھا نہیں ہوگا. حضور 50 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے. تو ان سے پوچھا کہ سرکار 50 کی عمر میں بوڑھے کیوں ہو گئے؟ تو حضور نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. حضور نے کیا دیکھا؟ وہی مناظر سرکار کو دکھائے گئے تھے کہ آپ کی امت پہ اس طرح کا عذاب نازل ہوگا. تو وہ عذاب امت کا حضور کا تو نہیں تھا, لیکن سرکار کو امت کی اتنی فکر تھی کہ امت کی فکر میں آپ کی ریش مبارک سفید. اب آپ دیکھیں حضور کی ریش سفید, ہم اور آپ کی کیا اوقات کے ساتھ ہے. نجس نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, مرنے کے بعد پھر نجس اتنے ہو جائیں گے تو چھو لے گا تو اسے بھی غسل کرنا پڑے گا. اتنے نجس ہو جائیں گے صاحب. تو ہم نجاست سے پیدا ہونے والے مرنے کے بعد پھر نجاست کا مطلب ہمارے نصاب اور بات کیا رہ جاتی ہے. جب سرکار دیکھنے کے بعد حضور ہو گئے ہیں جن کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے, تو حضور نے 29 مناظر دکھائے گئے تھے وہاں پہ سرکار کو. اب امام نے 8 بیان کی تو شیخ عباس رضوی نے مناظر 8 بیان کیے. اگر کسی کو کتاب ضرورت پڑے بھائی تو میرے پاس ہے, میرے موبائل میں PDF کی شکل میں کتاب موجود ہے, شیخ عباس رضوی مناظر 8. وہ کتاب میں تو آپ نے پڑھی ہوگی, چھوٹی سی مختصر سی کتاب آتی ہے روحوں کا سفر, یا یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا. وہ کتاب ہے میرے پاس, باقاعدہ ضخیم کتاب ہے شیخ عباس رضوی کی مناظر 8. اس میں آخرت کی منزلیں بیان کی, قبر کے بعد کون سی منزل, اس کے بعد کون سی منزل, اس کے بعد کون سی منزل. اب مسجد زہرا والے تو جانتے ہیں کہ میں پچھلے 2-3 سال سے انہیں منزلیں دکھا رہا ہوں کہ بھائی کوئی ایک تو بندہ دیکھ لے کہ ہم مرنے کے بعد میں کیا کیا مسئلہ ہونے والا ہے. تو وہاں تو مستقل میرا عنوان یہی ہے کہ ان کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو مرنے کے بعد پہلی منزل ہے, دوسری ہے, تیسری ہے, چوتھی ہے, 5ویں ہے. جنت بہت بات کا معاملہ ہے بھائی, اس سے میرے سارے معاملات طے کرنے پڑیں گے ہم اور آپ سب کو. تو یہ امام نے جو بیان کیا کہ صاحب گروہ کر لوگ جمع ہو گئے میدان محشر میں. بولا وہ کیسے گروہ ہوں گے؟ تو 4 گروہ میں آپ کے یہاں پڑھ چکا ہوں اسی منبر سے. جس کو یاد ہے وہ بھول گیا تو بڑا میں تو کہوں بہت بڑا جگر والا بندہ ہوا ہے جو اس طرح کی بات بھول گیا. اگلے 4 گروہ چلے میں آپ کی خدمت بہت جلدی بیان کرتا ہوں اگر وقت ہو, ورنہ تفصیلات میں جائے تو میں نے کہا کہ کئی سال سے مسلسل میرا عنوان آپ کو بہت چل رہا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ صاحب ابھی یہ ہونے والا ہے. اب اس میں امام نے فرمایا پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جنہیں یہ میں پڑھ چکا ہوں, میں بہت ہیڈ لائن کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کو چپ لٹائے ان کے سر پر پتھر کی بڑی چٹانیں ماری جائیں, ان کا بیجا نکل جائے گا, پھر ان کے سر سے پھر ان کو پتھر مارا جائے گا 50,000 سال تک ان پر یہ عذاب ہوتا ہے. پہلا گروہ. دوسرا وہ ہوگا جنہیں کروٹ کے بعد لٹایا جائے گا اور جہنم کی آگ میں پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ٹکرایا جائے گا. لوہے کی بات میں سیسے کی جہنم کی آگ. اب کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ ان صاحب کو پھینک رہے, میں نے کتاب کا حوالہ آپ کو دے دیا, امام سے کم از کم کوئی شیعہ آدمی انکار نہیں کرے گا. کسی طالب علم سے لے کے مرجع کرام تک پوچھ ڈالے گا, وہ شیعہ آدمی اس کا انکار کرے گا یہ جو بیان کر رہا ہوں. باقی آپ اپنے ذمہ دار ہیں جو بیان کر رہا ہوں. میں کتاب کا حوالہ دے, حقیقت ہے. اور یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے, یہ نہ کافروں کے لیے ہے, نہ منافقوں کے لیے ہے, نہ شمر کے لیے ہے, اور نہ خودی کے لیے ہے, یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. جن کے گناہ جھاڑے جائیں گے تاکہ انہیں اس لائق بنایا جائے گا کہ جنت میں جا سکے. وہ لائق کیسے بنیں گے؟ ایسے بنیں گے کہ ان کے پہلے پتھر مارا جائے گا. صاحب کیوں مارا جائے گا وجہ میں آپ کے بیان کر چکا. سیسا کے کانوں میں ڈالا جائے گا, کیوں ڈالا جائے گا یہ بھی بیان کر چکا. تیسرا گروہ ہوگا جس سے آگ کا لباس پہنایا جائے, شیروانی اب آپ کا نہیں پڑے گی آگ کا, اور جب آگ کا لباس بندہ پہنے گا تو جھلس جائے گا, بالکل راک ہو جائے کوئلے کی طرح. پھر اسے واپس دوبارہ صحیح کیا جائے گا, بدل کو پھر جو ہے وہ 50,000 سال تک عذاب و طلا کی ہے. چوتھا گروہ نے بیان کیا تھا کہ ان کے جسم سے ان کا گوشت کاٹ کاٹ کے
छोटी छोटी बोटियां बना के उसमें से खून टपक रहा होगा वही था और उन्हें खिलाया। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अपना गोश्त साफ सुथरा पका हुआ नहीं, टिक्के की बोटियां नहीं खिलाई जाएगी तो दिल्ली वाले बहुत खाते खा लेंगे, अपना ही गोश्त छोटे छोटे खिलाया जाए। और ये मना करेंगे बल हमको जो हमारे से कुरान कहता है अल्लाह ताला के सब चलेगी खाना पड़ेगा, ये अज़ाब कराने के चाल ये इसकी वजूहात में बयान करेंगे। पांचवा गिरोह मौलाना ने फरमाया कि वो होगा जब इन्हें लाया जाएगा तो इनसे कहा जाएगा अपनी ज़बान बाहर निकाल। कुरान की आयत में आप देखेंगे बल अम्रो यौमा लिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं चलेगी। अगर फरिश्ते ने कहा ज़बान निकाल तो निकालना पड़ेगा, माना धूल बहुत चलेगी न धमकी चलेगी कि मैं तो बहुत बड़ा चोरता हूं कौन आता, किसी की नहीं चलेगी सिवाय अल्लाह। जैसे वो ज़बान निकालेंगे उनके ज़बान के दो हिस्से किए हैं, एक हिस्से मुंह से खींचा जाएगा और एक बुद्धि से खींचा जाएगा। उनकी ज़बान को खींचा जाएगा, बुद्धि में सुराख करके बुद्धि से पीछे ज़बान निकाली जाएगी, एक फरिश्ता सामने से खींचेगा पीछे से उनकी ज़बान को खींचा जाएगा। कैसा तक ये याद रखिए 50,000 साल तक पूरा वो दिन जो होगा पूरे दिन उन पर ये अज़ाब नाज़िल होता रहेगा। पांचवा गिरोह इमाम ने बयान, छठा गिरोह इमाम ने कहा छठा गिरोह का आवाज दी जाएगी, चलो कब्रों से दो कब्रों से गई तो अच्छा ये दो चार बंदे नहीं होंगे, अफवाजा की बात नजर साली फौज, अब फौज में दो चार बंदे नहीं होते हैं, फौज तो आपने देखी ना फौज कैसी होती है, तो पूरी फौज होगी लोगों भाई तकरीबन 6-7 अरब तो आबादी है दुनिया की, और हजरत आदम से लेकर अब क़यामत तक कितने लोग आएंगे, तो ये फौज की सूरत में सब लोग होंगे, ये दो चार बंदे नहीं होंगे, फौज की सूरत में होंगे। जब अज़ाब नाज़िल होगा एक ही होंगे, तो जितने अहले महशर है अपनी आंखों पे हाथ रख लेंगे क्योंकि उनसे मंजर देखा नहीं जाएगा। हम आप क्या कहते हैं, मौलवी साहब ने मजलिस पढ़ता हम आप क्या कहते हैं, अरे देखा जाएगा, कहते हैं बोला अरे छोड़ो देखा जाएगा, खुदा की कसम मिंबर से कहा बिल्कुल नहीं देख पाए। जो हम और आप कहते हैं अरे छोड़ो देखा जाएगा, कयामत वाला तो उधार का सौदा है, मरने के बाद की बात है, अभी जो बैंकनोट से पैसा मिल जाए तो ले ले, अभी रिश्वत मिल रही है ब्लैक मनी तो ले ले, बाद में देखा जाएगा। जो बंदा नहीं कहता देखा जाएगा, रिवायतें कहती हैं कोई नहीं देख पाएगा, इतना खतरनाक मुनासिब होंगे कि अहले महशर अपनी आंखों पे हाथ रख लेंगे और कानों में उंगलियां धंसा लेंगे, इसलिए कि उनकी चीख की आवाज़ में जो सुनी जाएगी और नए मंजर से देखा जाएगा। तो हम और आप जो कहते देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा, ये बात है, ये इमाम की रिवायत बयान करती है। तो ये कहना छोड़ देंगे देखा जाएगा, कोई नहीं देख पाए। जब इन पर अज़ाब नाज़िल हो रहा होगा साबिरी को लाया जाएगा, 5वां गिरोह ने बयान कर दिया, ज़बान उसकी खींची जाएगी सामने से बुद्धि से। छठा गिरोह जब लाया जाएगा तो इमाम फरमाते हैं छठा गिरोह जब आएगा तो इन्हें लोहे की जंजीरें होंगी, वो जहन्नम की आग में गर्म की जाएगी और जब वो सुर्ख हो जाएगी तो वो जंजीरें इनके लपेट में, वो जंजीरों को इनको लपेट दे, जैसे वो जंजीर टच होगी ये चीखेंगे चिल्लाएंगे, टच सब होगी और पूरे जिस्म के उनको ऊपर गर्दन तक वो जो है जंजीर लपेट दी जाएगी और ये झुलस के राख हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा इनके बदन में जहर दिया जाएगा, फिर वो जंजीरें गर्म की जाएगी, फरिश्ते लगे हुए होंगे वहां पर, फिर वो उनको जंजीर से लपेटेंगे और फिर पूरे 50,000 ईयर्स, अच्छा वो ईयर्स 50,000 साल वाला हमारे यहाँ का साल नहीं, जो 24 घंटे का एक दिन होता है, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, 12 महीने का साल है, इससे मुराद 90 ईयर्स नूरी साल, और नूरी साल का एक दिन हमारे 50 साल के बराबर है। अब कैलकुलेट शायद फेल हो जाए, आप हिसाब लगा लीजिए कि इस दुनिया में 50,000 साल के उस्मान के दुनिया के कितने साल हैं जिसमें हमारा जिंदगी गुजारा, जिंदगी के साल की है, अब जो जी रहे हैं वो 50 पकड़ ले तो गनीमत में, ये जो बुजुर्ग देसी जी लिए हुए यही पकड़ सकते 70-80। हम और आप या जो हमारी उम्र के हैं हमसे छोटे हैं वो तो 50-60 पकड़ ले तो गनीमत। तो 50-60 साल की जिंदगी में जो जो कांड किए हैं उसके अजाब हमें 50,000 साल तक झेलने होंगे। अब देखिए हम आप करते रहे, जिसमें ये अजाब झेलने की हिम्मत है मैं से कहता हूँ भाई जो ये अजाब झेल सकता वो खूब करे, खुल के करे, लेकिन ये अजाब झेलना पड़ेगा, और अगर नहीं झेल सकते तो
طرف لے کے سوچیے کہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ان زنجیروں سے جو ہے وہ لپیٹا جائے گا. تیسرا گروہ جو لایا جائے گا وہ روایت بڑی خطرناک بات بیان کرتی ہے. وہ کہتی ہے عرب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ عراق کی زیارت کے لیے مولا کو نصیب فرمایا ہے، اور یا جو حج عمرہ کے لیے گئے انہوں نے عرب میں دیکھا ہوگا ریگستان ہوتا ہے اور ریگستان میں ببول ہوتے ہیں. ببول کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کے دونوں طرف جو باریک باریک کانٹے ہوتے ہیں. اگر کسی نے ببول دیکھا ہو نہیں دیکھا ہو تو راجستھان کے رہنے والا راجستھان میں آپ کو جو تھار کے ایریا میں آپ کو مل جائے گا. جو ببول ہوتا ہے ریگستان کی طرف ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ خاردار ہوتے ہیں، کانٹے والے درخت ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ باریک کانٹوں والی ٹہنی فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی. روایت کا جو ہے وہ ٹہنی ایسی ہوگی کہ اگر بندہ خالی ٹہنی پر سے ہاتھ پھیر دے اپنا تو وہ کانٹے ہاتھ کی کھال کو چھینتے. اتنے خطرناک کانٹے. تو کیا ان پہ ہاتھ پھیرے گا یا نہیں؟ وہ فرشتے اس ٹہنی کو ان کی آنکھوں کے اندر ڈالتے ہیں. جسم کا سب سے نازک حصہ کون سا ہے؟ آنکھ. جو آنکھ جو تن کا بھی برداشت نہیں کر سکتی. اگر ذرا سا تن کا آنکھ میں چلا جاتا ہے تو جب تک وہ نکل نہ جائے بندہ پریشان ہے. تو وہاں تن کا نہیں ڈالا جائے. یہ امام بیان کر رہے ہیں صادق عالم جو سچے امام وہ بیان کر رہے ہیں. اور شیخ عباس عمومی جیسا عالم اس کو لکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی ان کی آنکھ میں ڈالی جائے گی اور ڈالنے کے بعد اس کو کھینچا جائے. جب وہ کھینچے گی تو ان کی آنکھیں نکل کے باہر اور اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ وہ زمین کے اوپر گر جائیں گے. پھر انہیں اٹھایا جائے گا، پھر ان کی آنکھوں کو صحیح کیا جائے گا، پھر وہ آدھار ٹہنی ان کی آنکھوں میں داخل کی جائے گی، پھر ان کو نکالا جائے گا. یہ عذاب مبتلا رہیں گے پورے 50,000 سال تک. ان کے عذاب آتا رہے گا. جنت ہمت ابھی بہت دور کما، ابھی میزان ہے، حساب کتاب ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جنت تو علی کو مانتے ہیں، مسلم النار کا جنہ ہے تو علی کو تقسیم کریں گے جنت و جہنم. لیکن یہ ان سے گزر کے جانا پڑے گا. ان سے گزرنے کے بعد امام نے خود کہا کہ تاج شفاعت اللہ نے ہمارے سروں پہ سجایا ہے. یقیناً اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو شفاعت ہوگی، کنفرم نہیں ہے بات. ورنہ مٹی سے کرنا بیکار ہو جائے ہمارا سارا معاملہ. جو علی علی کرنا سب بیکار ہو جائے ہمارا. لیکن یہ تو کام آنا ہی ہے، ان کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا. لیکن مولا نے کہا کہ برزخ کا انتظام تم خود کر کے آنا. یہ سفر جو بتا رہا ہوں اس کا انتظام بنے گا تم کر کے آنا. جب اس سے نکل جاؤ گے تو پھر ہمارا دادا جنت و جنت کو بارے پھر تو ہماری نظر آئیں گے. پھر جو ہے ہماری نظر آئیں گے کچھ ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے کہ علی کے نام کا نعرہ لگانا ہم بھی لگاتے ہیں، ہماری خون کی مجبوری ہے. بھائی علی علی تو ہمارے دل میں ہے، ہم علی علی نہیں کریں گے تو دنیا میں کرے گا تو آگے تو ہمارے خون میں علی علی کرنا. لیکن یہ اس کا مولا نے کہا تم انتظام کر کے آنا. جو تمہیں دنیا میں زندگی دیا ہے اس میں سمیٹ کے آنا. اس میں پھر تو میرا دادا ہے، ہمارا جد ہے، تمہیں بخشوانے کے لیے اور تمہیں جنت میں لے آئیں. یہ کہتے ہیں مولا کی یہ ہوگا صاحب. یہ 7 بار جو مانگا بیان کیا. پھر 8 بار جو امام شاید اور بیان کرتے لیکن کہتا راوی جو تھا وہ ہاتھ جوڑ کھڑا ہو گیا کہ مولا ہمیں سننے کی تعاب نہیں رہی، اب ہم سن نہیں پائیں گے. کہتا راوی کھڑا ہوا اور دیکھا جو مجمع سن رہا تھا وہ بے ہوش ہو گیا. لوگ سن ہی نہ پائے تو اب اردو زبان کی مجبوری ہے کہنا پڑے گا کہ امام نے مجبوراً تقریر کو روکا کیونکہ لوگ سن ہی نہیں پائے. آج بھی جو امام بیان کر پائے لوگوں نے کہا سرکار ہم سن ہی نہیں پائے. تو جب سن نہیں پا رہے ہیں تو برداشت کیسے کریں؟ یہ عذاب کو جھیلیں نہیں کیسے جب سن نہیں پا رہے ہیں. اس کے بعد 8واں گروہ کہا کہ وہ گروہ ہوگا جب انہیں لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا فرزند کی ہائٹ کو کم کرو. وہ ہائٹ کم ہوتی چلی جائے گی. 5 فٹ 5.5 فٹ کا بنتا ہے. گھٹتے 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 وہ کہتے ہیں اس کی ہائٹ اس کا وجود ایک چونٹی کے برابر ہے. اتنا معمولی ہو جائے. پھر کہا گیا کہ جو اہل محشر وہاں پہ ہوں گے. میں نے کہا 7 ارب کی آبادی باب ہے. اب تک جانے کتنے گزر چکے ہیں، جانے کتنے گزرے گی اور وہاں سب موجود ہوں گے. کہا کہ اہل محشر کے پیروں میں اوپر ڈال دیا جائے. پھر اہل محشر کو اوپر سے گزر کے جائیں، ان کے اوپر سے چل کے جائیں. آپ کو بندہ اگر ایسے بیٹھو نا ایسے کر کے ضرور ایسے، اور اگر کسی کا جوتا انگلی میں رکھ جائے، کبھی ہوا ایسا اتفاق کہ بندہ اس طرح سے بیٹھا ہے اور کوئی بندہ گزرا دھیان دے اس کا جوتا جو ہے انگلی پر کتنا درد ہوتا ہے. تو وہ انگلی نہیں کچھ نہیں جائے، پورا وجود کے اوپر سے اہل محشر گزر کے جائیں. یہ چیخیں گے چلائیں گے
لیکن بلامرو جو میں سے ملنا اللہ کے علاوہ کسی کی چلے گی بالکل نہیں. امام نے آج کو بیان کیا تو اٹھا گیا سرکار کا سن نہیں پایا. بس اتنا بتا دیجیے کہ عذاب ہے تو کس لیے. اگر آپ کو موڈ ہے تو بیان کریں امام نے کیا سمجھا اس سوال اگر موقع ہو تو رہنے دیں. ایک آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا, آدھا گھنٹہ زیادہ ہی ٹائم نہیں ہے, 35 منٹ تقریباً ہو گیا. بس یہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نام ہمیشہ یاد رکھیے. یہ اگر بھول گئے تو پھر کچھ کام آنے والا نہیں. مرنے کے قبر سے لے کے محشر تک ہر جگہ علی کی نظر آئیں گے. تو علی کے نام کا نعرہ تو ہمیشہ لگاتے رہیے گا. اس کے علاوہ بخشش کا چارہ کچھ ہے ہی نہیں. گھر جا کے اپنے اپنے اعمال کی ڈائری دیکھیں گے تو اعمال سیاہ نظر آئیں گے. اور اگر علی کی ولایت ہی چھوڑ دی تو پھر تو اندھیرا ہی نظر آئے گا. پھر کچھ اجالا نظر آنے والا نہیں ہے. اجالا اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ولایت علی کا نور ہے, وہ محبت اہل بیت کا نور ہے. تو محبت اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور اعمال اپنے اچھے کرتے چلے جانا سائنس ہے, تاکہ اس مراحل سے گزر جائیں. تو علی کے نام کو ہمیشہ, یہ تو مناس کیا ہمارے ڈی این اے میں علی کا نام کو, لیکن کچھ لوگ اس کی بھی مخالفت کر جاتے ہیں. بھائی اب جب تم نے علی کے نام کی مخالفت کر دی تو جہنم پر تمہارا کنفرم ہو گیا. اس لیے کہ علی سے بغض کوئی نکلے گا جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا, اس سے کیا کچھ پایا جائے گا. تو علی کا دامن مضبوطی سے تھام لو اور اعمال تھوڑے تھوڑے سے سائڈ پہ اکٹھے کرتے چلے جاؤ تاکہ یہ ہمارے کام آتا چلا جائے. باقی بخشش کا سامان ہمارے پاس ہے تو صرف محبت اہل بیت ہے, صرف علی کی ولایت ہے. ورنہ نمازیں ہماری جس میں مسجد میں دماغ ہے بازار میں, ایسی نمازیں ہماری ساری بھولی بھٹکی باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہے. شکیات نماز کو رکھے گئے. پھر بندہ اگر اہل بیت کی طرح عبادت کر لیتا, لوگ کہتے ہیں حسین کا سجدہ, کوئی حسین کے جیسا سجدہ کر تم کر لیتے تو پھر شکیات نماز کا ہی رکھے جاتا کہ ساتھ 3 پڑھیں گے 4 قنوت بھول گیا کہ رکوع بھول گیا. تم بھولنے والے ہو, ان کی عبادت ہے. اس سے اچھا جملہ میرے مجھے عرفان نہیں ہے, خدا کی قسم ہے بھائی جس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو تمہاری عبادت اس کی نماز سے کیا حق مقابلہ کرے. جس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی, اس کی نمازیں کیسی ہوں گی, اس کے ریاستیں کیسی ہوں گی. ہم اور آپ ان کی نمازوں کا مقابلہ کریں گے کہ سب اہل بیت کی نماز پڑھی ہے, انہوں نے نماز پڑھی ہے اللہ کی. ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں کے حالات کیا ہیں, ہمارے روزے کے حالات کیا ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو 5 بجے کھجور ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں, کب اذان کا کھا رہے روزہ تک برداشت نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ہماری باتوں کی عادت ہوتی ہے بھائی. حج کرنے جاتے ہیں, واپس آ کر کے کسی نے شادی کارڈ پہ حاجی نے لکھا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک بات بیان کر رہا ہوں, صاحب ہم نہیں جائیں گے شادی میں, کیوں حاجی ہمارے نام پہ آج تو حاجی نہیں لکھا. یہ ہمارے عبادت کی عادت ہے. زکات ہم دیتے ہیں تو جب تک پوری برادری میں ڈنڈورا نہ پیر دے جب تک چین نہیں پڑتا. جی ہم نے اتنی زکات دی خوب, جی ہم تو ہر سال کچھ نکالتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں عبادتوں میں دکھاوا ہمیں زیادہ نظر آئے گا, خلوص نظر آنے والا بالکل نہیں ہوتا ہے. تو ہماری عبادتوں کے لیے حالات ہے. اب جب اہل بیت کی محبت ہی چھوڑ دی اور اہل بیت ہی میں شک کرنے لگے کہ یہ فضیلت کہاں سے پڑھ دی, یہ عظمت کدھر سے پڑھ دی, اس عظمت کا حوالہ دے دو. اب عجیب بات ہے, حوالہ کو مانتے ہیں جنہیں اردو پڑھنا نہیں آتی. یہ عجیب بات ہے. اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو پیٹ میں درد جب بھی ہوتا نہیں, کیونکہ حلیم کو ہضم کرنے کے لیے آزما والا کبھی چاہیے اور نسل بڑی مضبوط چاہیے. نطفے میں طہارت ہوتی ہے تو ایک مانا جاتا ہے. سیدھی باتوں کے لیے جو کلیئر بات ہے روایت سے ثابت ہے. اب جب علی کی عظمت اپنے کسی مولوی صاحب نے پڑھ دی, اجی ہمارا سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حوالہ وہ اس کا حوالہ وہ بندہ پوچھ رہا ہے جسے اردو پڑھنا نہیں آتا. رسول اللہ کہاں ہے؟ رسول اللہ نبی میں, دلی میں کہاں ہے رسول اللہ؟ مکے میں ہے. اور مکے والوں کی زبان کیا ہے؟ عربی. اور آج اتنے رسول کے سب مدینے میں, مدینے والوں کی زبان کیا ہے؟ عربی. تو ساری شریعت تو آئی ہے عربی میں. ہم جیسا اردو بھی نہیں جانتا, عربی تو چھوڑیے آپ. اور کتاب کا حوالہ پوچھ رہے کہ کتابیں علی کی دوسرے کون سی کتابیں لکھی کے ساتھ, یہ بڑا تعجب کی بات ہے. یہ تو ہم جیسے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ہمارا احسان ہے کہ انہوں نے عربی کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں پیش کر دیا. کیا صاحب تم عربی نہیں پڑھو, یہ پڑھ لو. یعنی ساری قرآن تو عربی میں آیا, حدیث تو عربی میں آئی ہے,
سید تو ساری عرب میں آئی ہے. تو جب بھی علی کی فضیلت کی بات آتی ہے, جب بھی ہمارے ہاتھ میں مطلب صاحب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک فکرہ سنتا کہ ہم خوش ہو جائیں, پھر میں بیان کروں گا کہ امام نے کیا بیان کیا ہے, تاکہ آپ ذرا سا خوش ہو جائے کہ اہل بیت کے فضائل بھی ہمارا حق ہے پڑھنا, آپ کا حق ہے سننا. وہ بہلول دانا دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہاتھ میں کوزہ لے کے بیٹھے تھے, پیالے میں پانی بھرتے تھے, پھینک دیتے تھے, پانی بھرتے تھے, پھینک دیتے تھے. لوگ گزرے تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا میں چاہ رہا ہوں پورا دریا سمیٹ کے پیالے میں آ جائے. تو دیکھنے والے ہم نے سنا کہا کہ باولے کا باولا ٹھہرا, پاگل کا پاگل ٹھہرا, دیوانے کا دیوانہ ٹھہرا. صاحب تو دیوانے ہے, کیوں دیوانے کیوں کہہ رہو؟ کہ دیوانا ہی تو ہے, اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے پیالے میں کیسے آ جائے گا؟ تو بہلول نے کہا دریا پیالے میں نہیں آ سکتا, کہ کبھی نہیں آ سکتا. تو بہلول نے کہا میں تمہیں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دریا پیالے میں نہیں آ سکتا, تو اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی اکھوں میں کیسے آ جائے گا؟ سوال بولیے میرے کرنے والے علی کو سنیں, جنہیں نماز میں شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی کے 4, ان کو تو بھول گیا, مولوی صاحب 4 پڑھ دی 3 کی جگہ کیا کروں. یہ بندہ علی کو سمجھے گا جسے اپنی نمازیں نہیں سنبھال پا رہا, جو نمازوں میں شک کر رہا ہے. یہ سمجھنے چلے علی کو, کائنات کے علی کو, بھائی علی کو سمجھنے کے لیے تو اللہ ہو یا رسول اللہ ہو, ان کے علاوہ علی کو سمجھا ہے تو آپ سمجھیں گے. سمجھنا نہیں ہے, ماننا ہے اسے, کہاں بس علی علی کرنا ہے بس, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں. کوئی چارہ ہو تو مجھے بتا نہیں, میرے علم میں اضافہ کیجیے گا. کوئی چارہ نہیں ہے سوائے علی علی کے, سوائے حضرت کی محبت کے, سوائے ولایت علی کے. ہاں وہ دامن مضبوطی سے ہو, اعمال اکٹھا کرتے ہو دھیرے دھیرے سے سائڈ سے, تاکہ ان عذاب سے بچ سکیں. امام نے بتایا ہے. اچھا ان کے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے, ان عذاب سے بچے کیسے, اور وہ پھر کبھی بلائیے کہ دس کریں گے. سوال ایسے تو نہیں چھوڑ دیا گیا کہ عذاب ہوگا سا, امام نے بچنے کا بھی بتایا, ان سے بچیں گے کیسے. اور وہ ایک تقریب میں ساری باتیں ہیں, اپنی 35 منٹ ہوئی گئے, 15 منٹ اور بچے ہیں, اس میں خالی بتایا کر دوں کہ ان کے عذاب ہو گئے. مولا یہ جو ان کو لایا جائے گا, ان کی زبان 2 کی جائے گی, کیوں کی جائے گی؟ تو مولا نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو 2 ملے قسم کے, 2 زبان والے. منہ پہ تو میرے صاحب بہت بڑھیا پڑی تھی, اور بعد میں کسے پکڑ کے لائے تو وہ بھی کچھ پڑھ کے اور کے نہیں گیا, کہاں سے لائے تو اسے. یہ جو 2 زبان والے ہوتے ہیں, 2 زبان والے کے منہ پہ کچھ اور پیچھے کچھ. کہا کہ فرشتے کہیں گے دنیا میں تیری 2 زبان تھی, آج ہم تیری 2 زبان کرتے. پھر وہ اس کی زبان کے 2 کریں گے, ایک کو سامنے سے کھینچا جائے گا کہ یہ وہ زبان ہے جس سے تو جو ہے ادھر کی ادھر اور منہ پہ کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ کیا کرتا تھا, اور اس کی زبان دوسرے سے کھینچی جائے گی. ان کی زبان کے 2 حصے اس لیے کیے جائیں گے کیونکہ یہ 2 چہرے والے لوگ تھے, یہ 2 زبان والے. ذو زبان جنہیں کہا جاتا ہے, جو کہتا ہے صاحب یہ بڑا ڈبل جو ہے وہ چہرے والے لوگ ہیں, 2 چہرے والے. 2 چہرے والا کون کہ منہ پہ کچھ کہتا ہے, پیچھے کچھ کہتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اب ہمیں آپ کا اللہ نہ کرے کیسا بندہ ہے, اور ہے تو محاسبہ کریں اور چھوڑے اس گناہ کو. اگر آپ یہاں 2 زبان رکھیں گے, اگر میں بھی سوچا ہوں تو میں اپنے آپ کو کہوں, آپ کو دوں, اگر میں 2 زبان رکھتا ہوں تو بھروسے میشے میری زبان کے 2 حصے کیے جائیں گے, اور یہ عذاب 50,000 سال تک جھیلنا پڑے گا. لوگ تم 2 زبان والے تھے, یہ 2 زبان والوں کی 2 زبان کے حصے کیے جائیں گے. اور کہا مولا کو جو لپیٹے جائیں گے زنجیروں میں, گرد زنجیروں میں, کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب خور, شراب پینے والے لوگ, حرام کھانے والے لوگ, شراب پینے والے لوگ, شراب تھی. اور شراب کی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ علی کے ماننے والے ہیں تو علی کا مذہب یہ ہے. میں علی کا مذہب بیان کر رہا ہوں, کسی نے نبو خیرہ کا مذہب بیان نہیں کر رہا. علی کا مذہب یہ کہ علی نے کہا اگر شراب کا ایک قطرہ دریا میں گرے, اس دریا سے گھاس کی سینچائی کی جائے اور اس گھاس کو کوئی گھوڑا کھائے, علی اس گھوڑے پہ سواری کرنا پسند نہیں کرے گا. یہ علی کا مذہب ہے. علی کہہ رہے وہ گھوڑا اس گھاس کو کھائے جس سے اس پانی سے سینچائی کی جس میں شراب گر گئی, علی اس پہ بھی سواری کرنا پسند نہیں کرے گا. یہ علی کا مذہب ہے. اور علی والا اور شراب کے قریب جائے, یہ تو ممکن ہی نہیں.
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل میں ولایت کا نور ہو وہ اس چیز کے قریب آ جائے. اور وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ شراب اگر گر جائے چمڑی پہ تو پانی سے پاک نہیں ہوگی, اتنے اس کی چمڑی کاٹ کے پھینکو تو پاک, اتنی نجس چیز ہے ساتھ. اب اگر کوئی اس کا سیون کرتا ہے, بڑی بڑی سوسائٹی میں یہ سب چلتا ہے, الماریوں میں زینت بنی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی, بڑی بڑی صاحب بہت بڑی اونچی کمپنی کے ساتھ کنگ فشر جو کمپنی اور رہی بھائی اللہ کی ان کی ہوتی ہے, بڑے صاحب اس کی بوتل ہے صاحب, ولایت کی شراب ہے صاحب, پیجیے خوب پیجیے, کب تک پیئیں گے جب تک گردے ٹھیک ہے. جس دن ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ دے دیا تمہارے گردے گئے, سب سے پہلے آپ کو شراب چھوڑنی پڑے گی. آپ بندہ مولوی صاحب کے کہنے پہ نہیں چھوڑے گا, لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ ضرور چھوڑے گا. کیا سال پیلیں گے آپ؟ 20 سال کی عمر شروع کیا, 40-45 میں گردے ختم, 20 سال آپ جم کے پینے والے ہیں. اور عذاب 20 سال 50,000. اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے بھائی تو شروع کر دے پینا, اور اگر نہیں کر سکتا تو قریب بھی نہ جائے, سوچے بھی نہیں کہ اس سے قریب جائیں گے. کیونکہ علی والا تو نہیں جا سکتا, جو علی کی ولایت کے رمق کھل سکتا ہے وہ اس رمق روشنی دکھا دیجیے. ولایت کی روشنی تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے علماء کے دلوں میں ہو سکتی ہے روشنی, یا اللہ میں نہیں, روشنی تو سلمان کے دل میں تھی, روشنی تو ابوذر کے دل میں تھی. اگر تھوڑی سی رمق بھی ہمارے یہاں پر ہے تو ہم پینا تو چھوڑیے, قریب جانے کی سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر کوئی کہتا ہے بھائی تو وہ کہا کہ لپیٹا جائے گا, شاہ جاؤ کہتا ہے سمیت لپیٹا جائے گا. اب شراب پیتے تھے, چلو آ جاؤ. یہ دوسرا چھٹا گروہ بیان کیا, تو 7واں گروہ وہ ہوگا. اب یہ توجہ کے ساتھ سنیے, یہ آپ کے لوگ ہو سکتا ان کی آنکھوں میں تو ٹہنیاں ڈالی جائیں گی قبول کی, جس کے دونوں طرف باریک باریک کانٹے. بولا ان کا کیا بنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نامحرموں پہ نگاہ کیا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, ارے بھائی ولیمے میں آپ کی بتا رہے وہاں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی, اور صاحب بھی خوش ہو گئے کہ ہمارے بیوی کی تعریف ہے. ہم جیسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ارے صاحب ہماری وائف کی تعریف کرنا سکتے. پہلے مجھ سے بڑا بغیرت کون کہ جو نامحرم کی تعریف پہ خوش ہو جاؤں, اور جس نے نگاہ ڈالی ہے, جس نے دیکھا ہے, میک اپ وغیرہ کرنا ہے, عورت کا حق ہے کہ وہ شوہر کے لیے کر سکتی ہے, شریعت نے پرمیشن دی ہوگی, لیکن صرف شوہر کے لیے دی ہے کہ وہ سجے سبے شوہر کے لیے, سجی سجے آپ کو اور دیکھے, اس کے جان پوچھ کے دیکھے, اجی فوٹو دکھا دو بھابھی کیسے ہے, اجی فوٹو دکھا دو, صاف فوٹو دکھا دو, اور وہ نگاہ ڈالی جا رہی ہے نامحرم پہ نگاہ. خاص کر ہمارے شادیوں میں آپ دیکھ لیجیے تو مخلوق ماحول ہوتا ہے, لڑکے کھانا ہی وہاں کھلاتے ہیں عورتوں کو بھی. کوئی صاحب پہلے انتظار کر رہے آئے تو بریانی کی تو ڈش پہنچا کے, یہ تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب کیا ہوا ہے بریانی لے آؤ بھائی, ارے کوئی صاحب لیٹ ہو گیا, کیوں آپ تو عورتوں میں کھانا شروع ہو گیا, تو اس سے کیا لینا کہ جتنے کھلانے والے سب بڑھ چلے. اب آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا بریانی ملی کہ نہیں ملی, ارے زیادہ ملا کے نصر ختم. چاہیے آپ خوب چاہیے, خوب دیکھیے, لیکن اس عذاب کے لیے تیار رہیے گا. یہ امام نے فرمایا شادی کے معاملے میں جو ہوگا یہ عذاب جھیلنا پڑے گا. اور آپ نے نگاہ کیے 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ, اور عذاب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا 50,000 سال تک. لیکن آنکھوں سے آپ نے نگاہ کی ہے, ان آنکھوں میں وہ ٹہنیاں ببول کی ڈالی جائیں گی, کاندار ہاردار, اور انہیں کھینچا جائے گا آنکھیں باہر. کیسا لگے گا پتہ جس کے دونوں آنکھیں باہر. بڑا شوق تھا نامحرم کو دیکھنے کا, بڑا شوق تھا سب دیکھنے کا کہ اس کی بیوی کیسی, اس کی بیوی کیسی, بڑے شوق تھے. دیکھو خوب دیکھو, میں کہہ رہا ہوں دیکھو خوب دیکھو, لیکن اس عذاب کے لیے تیار ہے تو دیکھیے. اگر اس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نگاہ پڑ جانا ایک الگ چیز ہے. اب کوئی عورت جا رہی ہے تو نگاہ تو پڑ جاتی ہے, تو پہلی نگاہ کون سی نگاہ حرام ہے, نظر ثانی کو حرام قرار دیا گیا کہ آپ جا رہے تھے, کوئی عورت سامنے سے آئی تو نگاہ تو اس کو پڑی جائے گی, اس کو دیکھا آپ نے نگاہیں جھکا لی. اب قصدن دوبارہ اسے دیکھنا کہ صاحب یہ کیسی ہے ذرا دیکھ لو اسے, یہ نگاہ ہے. اب یہ نگاہ جس نے بھی نامحرم پہ کی ہے اس کو یہ عذاب برداشت کرنا پڑے گا, اسے یہ عذاب جھیلنا پڑے گا, چاہے وہ مولوی صاحب ہو, چاہے وہ علامہ صاحب ہو, چاہے وہ رشتہ چلانے والا ہو, چاہے وہ ٹھیکیدار صاحب, کوئی بھی ہو.
وہاں پہ سب یکساں ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی نہیں چاہیے. امام نے کہا یہ 7واں گروہ ہوگا کہ جو نامحرموں کو نگاہ کرنے والا ہوگا، ان کو نگاہ کرنے کی یہ سزا دی جائے گی کہ ان کی آنکھوں میں پہنیوں کو داخل کیا جائے گا. اور 8واں گروہ جو ہمارے سماج میں کہہ رہا ہوں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ، کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ تو ہیں جو نہیں جاتے، نامحرم کو نہیں دیکھتے، نگاہ کے واپس آ گئے، اتنے شریف تو ہیں. لیکن یہ جو 8واں گروہ ہے اس کے مریض ہمارے یہاں کثرت سے پائے جاتے ہیں. ان کا گناہ کیا ہے؟ کیسا ان کے وجود کو ہٹایا جائے گا، کم ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ ہوتے جاؤ، یہاں تک کہ یہ چھوٹی چونٹی کا وجود اختیار کر لیں گے. کم ہوگا یہ کون لوگ ہیں کا یہ کبھی ختم ہو رہی. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. ارے صاحب ہم سے بڑا کون ہے؟ ان کے اور ہم جائیں، ان کے یہاں کھانا کھانے ہم جائیں، ان کی مجلس میں ہم جائیں، ہم سے بڑا کون ہے صاحب؟ تو یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، جو تکبر اور انانیت کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے یہاں پہ آج کا سماج میں زیادہ پائے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سفید پوش جو کہتے ہیں، وہ سفید پوش لوگ جو روزے عاشور کی باتوں میں کنگا کرنے آتے ہیں. میں نے خود آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. روزے عاشور 10 محرم کو یہ سفید کپڑا کلف والا کرتا پہن کے اور بالوں میں کنگا کرنے والے اور بلیک جوتے پہن کے نکلنے والے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو VIP ہیں صاحب، ہم سے بڑا کون ہو جائے گا. ذرا سے اللہ نے دولت دے دی، انسان اوقات بھول گیا اپنے میں کیا ہوں. ذرا سا منصب اور عہدہ مل گیا تو سب سے انسان اپنے اوقات بھول جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے. بھئی سب کی حیثیت وہی ہے کہ نطفہ نجس سے پیدا ہوئے اور مرنے کے بعد اتنے نجس ہو گئے کہ جو چھوئے گا اسے بھی غسل کرنا پڑے، چاہے کوئی بھی بندہ ہو اس سامنے ہے اتنا نجس بندہ. لیکن ذرا سا دولت کما لی، دلی میں بجلی بنا لی، 10-20 فلیٹ ہو گئے، اب ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں صاحب. ذرا سا منصب مل گیا، عہدہ مل گیا صاحب، ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں صاحب. وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ. جبکہ مذہب شیعہ اور مذہب اہل بیت مساوات کا حکم دیتا ہے، برابری کو حکم دیتا ہے. اگر برابری کو حکم نہ دیتے تو حبش کا رہنے والا کبھی رسول کا مؤذن نہ ہوتا. کانا تھا سیاہ حبش کا رہنے والا. اس سے اچھی مثال تو حبش کے رہنے والا جان حسین نے پیشانی کو چوما تو حسین کے چومنے سے پیشانی سے جو نور نکلا تو جان کے نور سے کربلا کی زمین منور ہو. یہ مساوات کا حکم نہ، اگر اسلام اور ہمارا مذہب مساوات اور برابری کو حکم نہ دیتا تو فارس کا رہنے والا سلمان کبھی مدینہ اہل بیت کی سند حاصل نہیں کر سکتا. یہ برابری تو ہے. ورنہ رسول کہتے ہیں ارے ہم سے بڑا شجرہ کس کا ہے کائنات میں؟ ہم ہاشمی ہیں، ہم سے بڑا کون ہے؟ سلمان فارس سے رہنے والا. جاؤ بلال تم تو حبش کے کالے ہو جاؤ، جون تم تو حبش کے کالے ہو جاؤ، فضہ تم تو کالی حبش کی رہنے والی جاؤ. لیکن سب کو سینے سے لگا کے بتایا کہ یہ ہمارا مذہب مساوات کا حکم دیتا ہے، برابری کا حکم دیتا ہے. اور جو دولت والے لوگ بیٹھے ان کی بات سنیں، ان کی ذمہ داریاں غریبوں سے زیادہ ہے. پیسہ تو کما لیا ہم نے خوب، پر جتنے آپ کماتے جائیں گے اتنی ذمہ داریاں آپ کی بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ غریب ہے ہم جیسا تو خود سماجی نہیں ہے. اس پہ 10,000 روپے مہینے کی دے رہی ہے، کون بیچارہ بچے پالے ہیں کہ بڑا پڑھائیں کہ خرچہ چلائیں، تو خود سے نکال سے بنتا ہی نہیں صاحب کچھ ہے. بتائیے 10,000 میں کسی گھر چلتا ہے آج کے زمانے میں؟ وہ حساب چلاتے ہیں نہیں چلاتے؟ چلا رہے ہیں نا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ شاید زیادہ دیتے ہو لیکن سب کی بات کر رہا ہوں. اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ چلا رہے نہیں چلا رہے، چلتا ہے کسی کا. تو اب جو دولت مند ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے نا غریب سے، کیونکہ اس پہ خمس واجب ہوگا، اس پہ زکات واجب ہوگی، اس پہ خیرات واجب ہوگی، اس پہ حقوق زیادہ عائد کیے جائیں گے. اب پیسہ تو کمانا سب کما لیں آپ کی طرف سے بھی، لیکن شریعت جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے چلے جائیں گے آپ پہ ذمہ داریاں اتنی زیادہ عائد ہوتی چلی جائیں گی. ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو پیسے والے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ، ہم سے بڑا کون ہے؟ سمجھ لو جتنا بڑا دنیا میں سمجھنا ہے. جب میدان محشر میں جاؤ گے جتنے بڑے سمجھتے تھے اتنے ہی چھوٹے کیے جاؤ گے. وہ اتنے چھوٹے ہو جاؤ گے کہ نظر بھی نہیں ہوگی اور لوگ اوپر سے گزرتے ہوئے چلے. امام نے جب بیان کیا تو بڑا آگے کھڑا ہو گیا، سرکار اب ہم لوگ قوت نہیں برداشت، پیمانہ شرط ہے. اب بتائیے ہم اگر آپ میں کون ہے جو نظام کو برداشت کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتے. جبکہ نہ جو کہتے ہیں نا دیکھ لیں گے، کوئی نہیں دیکھ پائے. تو روایت ہے دیکھ نہیں پائیں گے.
اس طرح کے عذاب نازل ہوں گے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہیں، یہ نہ کافروں کے لیے ہے، نہ منافقوں کے لیے ہے، نہ دشمنان اہل بیت کے لیے۔ ان کے عذاب تو بڑے خطرناک ہیں، شمر کا عذاب کیا ہوگا، ہولی کا عذاب کیا ہوگا، ابن منجم کا عذاب کیا ہوگا، یہ روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جناب سیدہ کے قاتلوں کا عذاب کیا ہوگا، یہ سب روایت میں بیان کیا گیا ہے، ان کے عذاب کیا ہوگا، وہ الگ ہے، یہ سب ہمارے آپ ہیں۔ اگر ہم نے یہ گناہ کیے تو ہمیں یہ برداشت کرنا پڑے گا، ہمیں یہ جھیلنے کے بعد پھر جنت کی باری آئے گی اور وہاں پر علی کھڑے ہوں گے، اور جب علی کھڑے ہوں گے تو پھر علی کو دیکھیں گے، جب مسکرات آئے گی، اللہ کو مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے نظر آئیں گے، تکلیف ختم ہو گئی، آخری فطرہ ہے بیان کر گیا۔ اب امام نے اس سے بچنے کے طریقے بتائے، ان عذاب سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، آپ کیسے بچا سکتے ہیں، یہ طریقے کے اہل بیت میں بچنا تو نہیں چھوڑا کسی مقام پہ، جب انہوں نے عذاب بتایا تو بچنے کا طریقہ ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے، کنٹینیو کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اس مقام میں کم سے کم 5-7 منٹ تو بڑھ ہی سکتا ہوں، کنٹینیو اگر بیان کرے کہ صاحب یہ عذاب ہوں گے، پھر بچے گا کیسے، امام نے کیا روایت بیان کی، پھر امام نے دیگر ایمان کے بارے میں کیا بیان کیا۔ کتاب اگر کسی کو پڑھنا شیخ کے پاس ہوگی، میرے پاس پی ڈی ایف موجود ہے، پی ڈی ایف کی صورت میں اردو میں موجود ہے، کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن میں نے جہاں بھی حدیث پڑھی ہے تو دوبارہ مجھے بلایا نہیں ہے، تو کہتا ہے بڑا خطرناک مولوی کیسے سمجھو، کیوں؟ ارے ڈرا دیتا ہے، چھوڑو کسی اور کو بلا لو۔ میں نے کہا مجھے جب بلاؤ گے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا حق ہے کہ ہم بتائیں آپ کو، اور آپ کو جب ہم نے پڑھا ہے علم دوسروں تک پہنچانا ہے، تو واجب ضروری ہے کہ بتایا جائے۔ ہاں جب آپ ہمیں 2 مہینے 8 دن بلائیں گے یا میزا میں تو ہم صرف فضائل پڑھیں گے، فضائل کچھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا، آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا۔ لیکن جب بھی سارے سوال کی مجلس ہوگی تو پھر آپ کو جھنجھوڑا جائے گا، پھر بتایا جائے گا نہیں ہم علی والے ہیں تو ہمارے چہروں سے لگنا چاہیے، ہم علی والے ہیں تو ہمارے کردار سے لگنا چاہیے، ہم علی والے ہیں تو ہمارے اعمال سے لگنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہاں یہ حسین کے عزادار ہیں۔ آسان ہے کہنا کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، بہت مشکل ہے کہ حسین کہتے کہ یہ میرا عزادار ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور یہ جس نے پار کر لیا، جسے انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارا ہے، بس نجات کی مہر، جسے حسین نے کہہ دیا یہ میرا، جسے بی بی سیدہ نے کہہ دیا یہ ہمارا، بس اب کسی فرشتے کی مجال نہیں روک دے اسے، کیونکہ فرشتہ کہیں بھی بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے، ایک ہی در پہ تو آتا ہے، ان کی موجودگی میں فرشتے کی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہے ملائکہ کے شان میں، ملائکہ معصوم ہے، لیکن گستاخی نہیں، چونکہ اہل بیت کے مقابلے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم اور آپ تو کیا مثال معصوم فرشتے ہیں، لیکن کتنا ہی بڑا فرشتہ ہو، لیکن جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو ان کے گھر کا تو موقع ہے، ان کے گھر پہ چکی چلانے والے ہیں، جبریل جب آتے ہیں تو پہلے بی بی سیدہ کی طرف سلام دیتے ہیں، پھر رسول کے پاس، پھر جب جاتے ہیں پھر بی بی سیدہ کے دروازے پہ، پھر جاتا ہے جبریل، تو جاتا ہے جب بھی حاضر دیتا ہے، آتا ہے تب بھی حاضر لے کے نکلتا ہے۔ تو اب جب انہوں نے کہہ دیا تو بس اب کوئی نہیں روک سکتا، بس یہ کہ وہ کہہ دے کہ ہاں یہ ہمارا ہے، اور یہ ہمارے کردار سے ہمیں ظاہر کرنا پڑے گا، یہ ہمارے اعمال سے کرنا پڑے گا۔ امام حسین ہم سے کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے جسموں میں تیر لگے تھے، اس کے باوجود میں نے سجدہ کیا، امام حسین ہم سے کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں ہم سے کہ مہمان کا لاشا اٹھا کے میں نماز پڑھی ہے کوئی ایسا؟ جب بھی ہم لوگ وقت آتا ہے سب سے پہلے مسجد کے راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو ہمارا مر جاتا ہے تو نماز کا خیال نہیں رہتا ہے، لیکن امام حسین نے دیکھیے وہ جیسے مہمان کا لاشا اٹھا کے نماز پڑھی، حبیب ابن مظاہر جیسے دوست کا لاشا اٹھا کے نماز پڑھی۔ اس سے بھی بڑا جملہ کہا جائے تو محمد کے لاشے اٹھا کے حسین نے نماز پڑھی، قاسم کے پامال لاشے کو سمیٹ کے حسین نے نماز پڑھی، برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھا کے حسین نے نماز پڑھی، علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی نکال کے حسین نے نماز پڑھی، علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ بن کے حسین نے نماز پڑھی، اور بتایا کہ دیکھو اگر تم عزادار حسین ہو تو یہ حق تم سے فراموش نہ ہونے پائے، تم سے چھوڑنے نہ پائے۔ یہ ساری قربانیاں 71 لاشیں اٹھانے والا حسین یکو تنہا جب نرغے آدھا میں رکے تو اس کے بعد آواز دی کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو ایک بچہ ہی تو تھا کہ جس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بیویوں نے قرآن بما ہوا تو حسین گئے لے کے آ گئے،
کہ کتنا بھاری لاشا تھا. علی اکبر کا لاشا اٹھانے والا حسین, عباس کے بازو اٹھا لینے والا حسین. لیکن جب علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں پہ آیا تو روایتیں کہتے حسین کبھی آگے ہوتے تھے, کبھی پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. رزق کے قضاء و تسلیم الامر ہے. اگر حکم اللہ آمادہ ہوئے دو جملے مسائل میں صورت تقریر حل ہو جائے گی. مقدر کہتا ہے علی اصغر کے خون کو اپنے داڑھی پہ ملا حسین نے اور کہتے ظالموں اب میں اپنے نانا کے سامنے اسی حال میں جاؤں گا. اس کے بعد جا کے کہتے ہیں علیکم منی سلام, زینب سلام آخر, رقیہ سلام آخر, کلثوم سلام آخر. روایتیں کہتی ہے کہ جب بھی کسی کو رویا گیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد رویا گیا ہے. جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے تو اولاد مرنے کے بعد ہوتی ہے, ماں دنیا سے جاتی ہے اولاد مرنے کے بعد ہوتی ہے. کبھی کسی کو زندہ نہیں رویا گیا, لیکن خدا کی قسم بابت مقاتل نے لکھا کہ حسین جب خیمے سے رخصت ہوئے تو ایسے رخصت ہوئے جیسے بھلے کیسے کوئی جنازہ رخصت ہوگا. آج لوگوں پر اللہ ایک جملہ میں نے مسائل کا پڑھ دیا, اگلے جملے میں تقریر ختم ہو جائے گی. ہاں حسین کو زندگی میں رویا گیا ہے, حسین ایسے رخصت ہوئے جیسے بھلے کیسے کوئی جنازہ رخصت ہوتا ہے. حسین نے تلوار نکالی کا ظاہر ہو, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا. اب حسین کے مقابلے میں آؤ. فوج یزید بھاگی, آواز ہے حسین, عباس کا واسطہ تلوار کرو کو, علی اکبر کا واسطہ تلوار کرو کو. لیکن جب آواز ہے قوت ہے حسین, شجاعت کے جوہر تو دکھا دیے, اب صبر کے جوہر. آج حکم اللہ بس آواز قدرت کا آنا تھا, چلتی ہوئی تلوار رکی, حسین زین سے زمین پہ آئے. میں نے فکرہ ادھورا پڑھ دیا ہے. حسین زین سے زمین پہ نہیں آئے. مقدر کہتا ہے جسم میں اتنے تیر لگے تھے کہ حسین کا لاشا تیروں میں معلق تھا. اللہ اکبر, قیامت کا فکرہ ہے. جب حسین کا لاشا تیروں میں رکا تھا تو حسین نے اپنے سر کو سجدے پہ کیسے رکھا, حسین زمین پہ کیسے آئے. تو روایت کہتے شمر ملون آگے بڑھا, اس نے جگہ کو دیکھا کہ ایک جگہ پہ تیر نہیں ہے, ظالم نے اپنا گھٹنا وہاں پہ رکھا اور جو زور لگایا تو تیر نیچے کے تیر اوپر نکل گئے. حسین زمین پہ آ گئے. حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا, کونے خنجر چلا, ایک ماں تھی جو آواز پھیلائی تھی, اے میرا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا. حسین رخصت ہوئے, سکینہ آ گئی.